سورہ کہف کا جو اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا وہ ان الفاظ سے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ بڑا غیر معمولی انداز ہے سورہ کہف کو آغاز کرنے کا۔ پورے قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا وہ بھی اسی انداز میں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آتے ساتھ ہی تعریف، شروع ہی اپنی تعریف سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات شروع ہی اپنی تعریف سے کرتا ہے تو پھر آگے یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوتی ہے، کوئی غیر معمولی صفت ہوتی ہے ایسی جو صرف اسی کی ہوتی ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آگے ایسی کیا بات ہے الحمدللہ الذی؟ وہاں تو تھا الحمدللہ رب العالمین کہ میں سارے جہان کا رب ہوں، تو واقعی سے وہی ہے سارے جہان کا رب، اور تو کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم کہ میں اتنے سارے جہان کا رب ہونے کے باوجود بڑا مہربان بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور سب پہ بڑا مہربان اور بڑا کریم اور بڑا نوازنے والا ہو۔ ایسا کوئی نہیں کہ جی مسلمان اور کافر پر ایک جیسی بارش کرتا ہو، ایک جیسی نوازشیں کرتا ہو۔ تو یہاں ایسا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ کیسی کتاب نازل فرمائی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس کے اندر کوئی عوج نہیں ہے۔ اب یہ ساری بات آ کے ختم ہوتی ہے اس لفظ عوج کے اوپر۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ خدا نے آتے ساتھ ہی اپنی تعریف کر ڈالی۔ تعریف کے بعد ایسی کیا غیر معمولی شان رکھی کہ میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی عوج نہیں ہے۔ تو سارا کوڈ جو ہے وہ یہ لفظ عوج ہے۔ اگر ہم اس عوج کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنے ایک بہت بڑے دعوے کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ ہمارا نہیں، اصل میں ہمارے رب کا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نہ بدلنے والی کتاب ہے، کبھی نہیں بدلے گی۔ قرآن پاک ابھی تک 1500 سال میں اپنے دعوے کے اوپر کھرا ثابت ہوا ہے۔ کیوں ہے ہمارا یہ دعویٰ؟ وہ اس عوج کے اندر ہے ہمارا یہ دعویٰ۔ عوج کہتے ہیں جھک جانے کو، جیسے ہوا میں درخت، تیز ہوا میں درخت جھک جاتے ہیں، تیز بہاؤ کے اندر پل بہہ جاتے ہیں، پتھر اور چٹانیں لڑھک جاتے ہیں۔ جو چیز کسی سے نہیں بدلے گی نا وہ بھی وقت سے بدل جائے گی۔ وقت سب کے اوپر حاوی ہے۔ پھر جب وقت کی بات آتی ہے تو کوئی چیز کھڑی نہیں رہتی۔ امیزنگ بات ہے، ہوا کی کیا حیثیت ہے پہاڑ کے سامنے، لیکن لمبے عرصے تک اگر ایک پہاڑ کے اوپر ہوا چلتی رہے تو اس کو بھی تراش کے اس کی شیپ اور شکل تک بدل دیتی ہے، اس کو کاٹ کے اس میں راستے بنا دیتی ہے ہوا۔ خدا نے کائنات کو اس انداز میں بنایا کہ اللہ نے سب سے پہلے زمان و مکان کو تخلیق فرمایا۔ اس کو ہم اسپیس اینڈ ٹائم کہتے ہیں، جس کو ہم سائنس میں کہ فزکس میں ہم کہتے ہیں کہ کاسموس۔ اس کاسموس کے اوپر خدا نے ساری کائنات کو بنا دیا، جیسے کسی کاغذ کے اوپر ڈرائنگ بنائی جاتی ہے۔ جب کاغذ ہی بدل گیا تو ڈرائنگ کیسے نہیں بدلے گی؟ اس لیے زمانے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تبدیلی سے پاک ہو۔ خدا نے ہر چیز کے مقدر میں تبدیلی لکھ دی ہے۔ کوئی چیز تبدیلی سے بچ نہیں سکتی، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تبدیلی، لیکن کوئی چیز تبدیلی سے بچ نہیں سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹرین کے اوپر سواریاں ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پہلے ایک ٹرین بنائی وقت، اس کے اوپر ساری مخلوق کو سوار کر دیا۔ اب اگر ٹرین لاہور جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سواری کراچی ہی رہے۔ یہ سواری کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ٹرین پہ سوار ہے، اس سے نکلنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، اور وہ ٹرین کی سواری جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کا وجود یہ کیونکہ ایک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ وقت کے ساتھ نہ پیدا ہوا ہے نہ وقت کے اوپر سوار کیا اللہ نے اس کو۔ اس لیے قرآن ہمیشہ زمانے کے مطابق رہتا ہے، کیونکہ زمانہ جو بھی آئے گا، ٹھیک، ٹرین جہاں بھی ہوگی پٹری کے اوپر ہوگی، زمانہ جہاں بھی ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ پٹری نہیں بدلتی، ٹرین جگہ بدلتی ہے، ٹرین سفر طے کرتی ہے پٹری کے اوپر۔ اس لیے قرآن ہمیشہ ویلڈ ہے، قرآن ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ آپ زمانے کو بدلتا پاؤ گے، ہر چیز بدل جائے گی،
دنیا بدل جائے گی، لوگ بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، موسم بدل جائیں گے، باقی دیگر کتابیں بدل جائیں گی، تو انسان کی عمارتیں بنائی ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی بنائی ہوئی مسجدیں جو آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائیں، تو وہ بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان میں ساری زندگی سجدے ہی ہوں گے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. نہیں، اکثر انسان کی بنائی ہوئی، اخلاص کے ساتھ بنائی ہوئی چیزیں بعد میں بدل جاتی ہیں، فتنوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے. سب کچھ فتنوں کی نظر ہو سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن ایک کتاب اور اسوہ حسنہ ہے جو کہ ایک قرآن کا جو ہے وہ باطنی وجود، اور ایک قرآن پاک کا ظاہری وجود، اس کو آپ بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو قابل تعریف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اپنی بات تعریف سے کی ہے کہ تعریف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس رب کی جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو کبھی جھکنے والی اور بدلنے والی نہیں ہے، جو وقت کا زور اس پہ چلنے والا نہیں ہے، وقت اس کو بدل نہیں سکتا ہے. اس لیے جو قرآن کے پہ چل پڑا وہ ہدایت پا جائے گا، صراط مستقیم ہے. پٹڑی پہ چلتے رہے تو منزل پہ ہی پہنچو گے، پٹڑی نہیں چھوڑنی. جو پٹڑی سے اتر گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.